واو اسٹوریز۔ ذہانت کی طاقت۔ شایان کے والد بہت بڑے بزنس مین تھے۔ ان کے پاس ایک صندوق تھا جسے وہ ہمیشہ سنبھال کر رکھتے تھے، کیونکہ اس صندوق میں خزانہ موجود تھا جو انہوں نے ساری زندگی محنت کر کے جمع کیا تھا۔ وہ اس صندوق میں اپنے پیسے، اپنا قیمتی چیزیں اور اپنا سونا رکھتے تھے۔ ایک دن شایان کے والد کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ انہوں نے شایان کو بلا کر کہا کہ تم اس صندوق کی حفاظت کرنا، یہ ہمیشہ تمہارے بہت کام آئے گا۔ اس کے والد اپنی بیماری کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شایان نے ان کی وصیت کے مطابق صندوق کو بہت سنبھال کر رکھنا شروع کر دیا، مگر ایک دن شایان کو کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑا۔ شایان کا ایک دوست سفیان اس کے گھر کے قریب ہی رہتا تھا۔ جب اس نے شہر جانے کا سوچا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ اتنا بڑا صندوق اپنے ساتھ کیسے شہر میں لے کر گھوم سکتا ہے۔ اگر وہ اپنے ساتھ اس صندوق کو لے کر گیا تو ہو سکتا ہے کہ ڈاکو اس سے وہ چھین لیں۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا قیمتی خزانے والا صندوق اپنے دوست سفیان کے گھر پر رکھوا دے گا اور شہر سے واپس آنے کے بعد وہ اس سے واپس لے لے گا۔ یہ سوچ کر وہ سفیان کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میرے دوست، میرا یہ صندوق تم اپنے پاس سنبھال کر رکھ لو۔ میرے والد نے مجھے نصیحت کی تھی کہ اس صندوق میں بہت قیمتی چیزیں ہیں اور میں ہمیشہ اس کو سنبھال کر رکھوں، مگر اب مجھے کسی اہم کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ صندوق تم اپنے پاس حفاظت سے رکھ لو۔ جب میں واپس آؤں گا تو تم سے یہ صندوق لے لوں گا۔ شایان کی بات سن کر سفیان نے فوراً کہا، ارے دوست، کوئی مسئلہ نہیں، تم اپنا یہ صندوق میرے پاس رکھوا دو، واپس آ کر لے جانا۔ کچھ دنوں کے بعد شایان اپنا کام نپٹا کر واپس آ گیا اور وہ سفیان کے پاس گیا اور اس سے کہا، بھائی بہت شکریہ، میرا صندوق واپس کر دو۔ مگر سفیان کے دل میں لالچ آ گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ صندوق شایان کو واپس نہیں کرے گا۔ اس نے شایان سے کہا، کون سا صندوق؟ وہ تو چوہے کھا گئے۔ سفیان کا جواب سن کر شایان کو بات سمجھ میں آ گئی کہ سفیان کے دل میں لالچ آ چکا ہے اور اب وہ جھوٹ بول رہا ہے اور وہ صندوق کو اپنے پاس ہی رکھنا چاہتا ہے۔ مگر وہ اس کا ایک اچھا دوست تھا، اس لیے وہ کچھ بھی سفیان کو کہے بغیر اپنے گھر واپس آ گیا۔ دوسرے دن وہ سفیان کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا، میرے دوست، میرے پاس بہت کام ہے، کیا تم اپنے بیٹے کو میری مدد کے لیے ایک دن کے لیے میرے پاس بھیج سکتے ہو؟ شایان کی بات سن کر سفیان نے سوچا کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے، ہو سکتا ہے یہ میرے بیٹے کو بہت سا پیسہ دے۔ اس نے اپنے بیٹے کو شایان کے ساتھ بھیج دیا۔ دوسرے دن سفیان انتظار کرتا رہا لیکن اس کا بیٹا واپس نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ وہ شایان کے پاس جائے اور اپنے بیٹے کے متعلق دریافت کرے۔ یہ سوچ کر وہ شایان کے پاس گیا۔ شایان نے اسے دیکھ کر پوچھا، ارے دوست، کیسے آنا ہوا؟ سفیان نے جواب دیا، میں اپنے بیٹے کو لینے آیا ہوں۔ شایان نے اس کی بات سن کر کہا، تمہارے بیٹے کو تو ہوا اڑا کر لے گئی۔ شایان کی بات سن کر سفیان حیران رہ گیا اور کہنے لگا، مجھے بے وقوف مت بناؤ، اتنے بڑے لڑکے کو ہوا کیسے اڑا کر لے جا سکتی ہے؟ شایان نے جواب دیا، بالکل ایسے ہی جیسے کہ صندوق کے خزانے کو چوہے کھا سکتے ہیں۔ شایان کا جواب سن کر سفیان کو سمجھ آ گیا کہ شایان اس سے بدلہ لے رہا ہے۔ اس نے شایان کے سامنے توبہ کی اور اسے کہا کہ وہ اپنا صندوق آ کر لے جائے اور اس کے بیٹے کو گھر چھوڑ جائے۔ چنانچہ شایان اس کے بیٹے کو گھر چھوڑ آتا ہے اور اپنا صندوق واپس لے جاتا ہے۔